اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سار اللہ وابن سارہ صلوات پڑھیں محمد حضرات امام شب اربعین کی مجلس ہے 1438 ہجری شب اربعین شب چہلم امام کے ان کلمات کے اوپر زیارت عاشوراء اور وارثہ کے یہ جملے کہ یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور 9 days سے انہی کلمات کے اوپر میں آپ سے معروضہ کر رہا ریکویسٹ کر رہا اور آج کی مجلس اور کل کی مجلس انشاءاللہ کل آفٹرنون کی مجلس جو میری اس ٹرپ کی آخری مجلس ہوگی کہ ہاؤ ٹو پریپیئر اوور سیلف فار امام ان 21st century ٹاپک بڑی واست تھی اور ہے اس پہ تو مسلسل کنٹینیوس بول سکتے ہیں اتنی بڑی ٹاپک ہے اور اتنی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اف یو ریئلائز تو اتنی بڑی ہے کہ ہاؤ ٹو پریپیئر اب 9 دن میں کتنا پریپریشن ہوا کتنی تیاری ہوئی کتنا ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا امام کے لیے 40 میسیج ہے سب کے لیے کہ تم کو کل آپ جب زیارت 40 ضرور پڑھنا ویری امپورٹنٹ اگر کل سکولز بھی ہے بچوں کو تو پیرنٹس کو چاہیے کہ بیفور دے گو ٹو اسکول ان بچوں کو بھی زیارت 40 گھر میں پڑھو اسکول کو میں منع نہیں کر رہا جو آپ کی مرضی ہے if they are going school let them go لیکن زیارت 40 ہر گھر میں ہونا ہر گھر میں اگر آپ چاہتے کہ 1 سال کا پروٹیکشن ہو تم کو پورا 1 year کا ٹوٹل پروٹیکشن ٹل نیکسٹ 40 تو زیارت 40 کل گھر میں پڑھو یہاں پہ اگر ہو رہی تو یہاں ضرور پڑھو 10 دفعہ پڑھو کیا فرق پڑ رہا 10 times پڑھو زیارت 40 لیکن گھروں میں ضرور پڑھو اپنے اپنے فلیٹس میں پڑھو اپنے اپنے بنگلوں میں پڑھو اکیلے مت پڑھو بچوں کے ساتھ پڑھو فیملی کے ساتھ پڑھو نماز فجر کے بعد جب سورج نکل جائے پڑھیں کوئی حرج نہیں زیارت 40 is so important زیارت 40 اگر 40 دن تک کوئی پڑھے اس نیت کے ساتھ کہ مولا ہم کو زمانے کے امام کی زیارت کرنا ہے تو اس کو زیارت نصیب ہوتی لیکن اسی کو ہوگی جیسا میں بول رہا کہ اپنے آپ کو اگر تم پریپیئر کر کے تم چاہتے کہ میں پریپیئر ہو جاؤں امام کے لیے اس کے بعد پھر کوئی گناہ کرنا نہیں یہ نہیں کہ زیارت 40 پڑھ کر رہے پھر کوئی گناہ بھی کر رہے تو پھر زیارت ممکن نہیں کوئی پرٹیکولر حاجت ہے کوئی مخصوص حاجت ہے کوئی آپ کی دعا ہے کوئی قبول نہیں ہو رہی کوئی بیمار ہے اس کے لیے بھی رزق کا پرابلم بیماری کا پرابلم زیارت 40 جیسا عاشورہ ہے ویسی کل سے لے کے اسٹارٹ فرام ٹمارو مارننگ کل سے سٹارٹ کرو 40 days تک پڑھتے رہو اس کے بعد دیکھو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی لائف میں کتنا چینج آ رہا میں تیز اسی لیے پڑھ رہا کہ میرے پاس 1 گھنٹہ ہے اور اتنی بڑی ٹاپک لے کے میں بیٹھا ہوا ہوں یہ اس ٹاپک کو میں 1 گھنٹے میں کمپلیٹ نہیں کر سکتا اور کل کی ایک مجلس ہے پرسے کی مجلس ہوگی تو اسی لیے میں تھوڑا فاسٹ پڑھ رہا آپ میرے ساتھ رہیں آپ کو ٹوٹل میسیج دینا ہے کہ 40 کیا ہے یہ عزاداری کیا ہے وائی وی آر ڈوئنگ دس عزاداری ہم کیوں جمع ہیں اسٹین مور میں 5-5:30 بجے اتنا بڑا مجمع کیوں آیا وائی یہ موسم میں صرف یہ ذہن میں ہے نا کہ کل حسین کا چہلم ہے and who is حسین savior of humanity انسانیت کا بچانے والا اگر مولا حسین اس وقت سیکریفائز نہیں دیتے تو آج اسلام ہوتا لیکن یزید والا اسلام ہوتا رسول والا اسلام نہیں ہوتا اسلام ہوتا ایگزسٹ کرتا اسلام لیکن کیا ہوتا جو یزید اسلام پیش کر رہا تھا وہ ہوتا اسی لیے مولا حسین کا جو سیکریفائز ہے وہ ایسا سیکریفائز ہے ایسی قربانی ہے
کہ اگر اس وقت اس ٹائم کے اوپر حسین ابن علی اپنے اس چھوٹے سے کاروان کو لے کر کربلا نہیں آتے اور یہ سیکریفائز نہیں دیتے، تو نبی آدم جو اپروکسیمیٹلی 20,000 سال 20,000 ایئرز پہلے جو پہلی مرتبہ آدم زمین پر آئے، ان کی پوری محنتیں ختم ہوتی. اسی لیے امام حسین کی جب آپ زیارت پڑھتے، کسی امام کی زیارت میں اتنی تفصیل سے نبیوں کے نام نہیں لیتے جو امام حسین کی زیارت میں لیتے، کہ سلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ سے لے کے سلام علیکہ یا وارث اللہ کے رسول کا نام، بی بی کا نام، مولا کا نام، یہاں تک کہ خدیجۃ الکبریٰ کی بھی پورے سیکریفائس ختم ہو جاتا. سلام علیکہ یا سار اللہ وابنا سارے والوتر الموتور تک جاتے. اپروکسیمیٹ آئی تھنک 11 یا 12 مرتبہ آپ لیتے یہ نام. کیوں لیتے؟ پورے نبیوں کی محنت سٹیج پہ آ گئی تھی. اس لیے کہ بعد میں کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، اسلام ختم ہو جاتا، وہ مشن جو اللہ کا مشن تھا وہ ختم ہو جاتا. اس مشن کو سیو کیا ہے حسین نے. یہ کوئی آسان بات نہیں، کوئی ایزی لینا نہیں کہ آزاداری ہم صرف ایک فارملٹی کے لیے آزاداری کریں. میں یوتھ کو بھی بول رہا، بزرگوں کو بھی بول رہا، سب کو بول رہا، صرف آپ کو نہیں بول رہا. میری مجلس لائف جاری، پورے گلوبل میسیج دے رہا کہ یہ سمجھ کے آزاداری مت کرو کہ ہم کو اربعین آ گیا چلو کرنا ہے. نو، سمجھو کہ واٹ از اربعین، واٹ از عاشورہ، ہو از حسین. عورت، مرد، لڑکی، لڑکا، اس سیکریفائس کو دیکھو کہ مولا حسین نے ایک دوپہر میں، ایک آفٹرنون میں اپنے گھر کو قربان کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کو بچا لیا. شاعر کہتا ہے کہ بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی، خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چراغ. آج جو چراغ چل رہا 1 بلین لوگ لا الہ الا اللہ بول رہے، وہ جسٹ بیکاز آف سیکریفائس آف امام حسین. اللہ کا نام مٹ جاتا. یزید تو چاہ رہا وہ تھا. تو اس آزاداری کا فارملٹی مت سمجھو، یہ آزاداری تمہاری زندگی ہے. آج میرے جملے ایک ایک ورڈ کو غور سے سنو. جو آج آزادہ اسلام بچا ہوا ہے، اسلام، میں اتنی بڑی بات بول رہا، غور سے سنو، اسلام جو بچا ہوا ہے جسٹ بیکاز آف آزاداری. ایگزسٹنس آف اسلام جو ہے آزاداری کی وجہ سے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آج اگر سٹینمور میں ہزاروں آدمی آرام سے بیٹھ کر آزاداری کر رہا ہے تو آزاداری ہمیشہ ایسی ہوئی؟ اس آزاداری کے لیے گھر لٹ گئے، بچے ذبح ہو گئے، لٹرلی ذبح ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئیں، بھوک اور پیاس. آپ کو معلوم حجاج بن یوسف کا زمانہ، میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، میں گلوبل میسیج دے رہا ہوں. حجاج بن یوسف کا زمانہ، پیریڈ، متوکل کا پیریڈ، ہارون رشید کا پیریڈ. ہسٹری جا کر دیکھو، میں ہسٹری کا ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. ہسٹری جا کر دیکھو کہ کیسا ان لوگوں نے چن چن کے عزادار حسین کو قتل کیا. ابن زیاد کا دربار، ابن زیاد کی قید، پریزن، 4,500 شیعہ نے حیدر کرار حسین کے چاہنے والے جیل میں تھے. ان لوگوں کی جیل کیسی تھی؟ کل کی شاید مجلس میں نے بتایا تھا کہ ان لوگوں کی جو جیل تھی وہ انگلش کا ورڈ ایس جیسا ہے نا، ایسا یہاں تھی جیل، 20 میٹرز نیچے. حجاج کا، متوکل، مامون، منصور دوانخی، ابن زیاد، محتشم، کون ہے؟ تمام ان لوگوں نے چاہا تھا کہ ہم آزاداری کو حسین کے چاہنے والوں کا ایسا ریس کر دیں گے، ایسا کر دیں گے، ایسا کلین کر دیں گے. And they did it. And they did it. لیکن آج نہ حجاج ہے، نہ متوکل ہے حسین. آج کوئی نہیں. If you work for امام حسین، مولا حسین کے لیے تم کام کرو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے. تم زندہ رہنا چاہتے دنیا میں، سٹینمور میں جو تم آج موجود ہو، اللہ تم کو سلامت رکھے.
پورے مومنین اور مومنات کو دنیا بھر میں سلامت رکھے. آپ انصاف سے بولو دوستو کہ آج اگر آپ یہ چاہتے کہ آپ زندہ رہیں ہمیشہ فار ایور, ڈو سم تھنگ فار امام حسین. ہیلپ امام حسین. حسین پیسہ نہیں مانگ رہا تم سے. ہی ڈونٹ نیڈ یور منی. کچھ نہیں چاہتا حسین. اسلام کے فریم پہ عمل کر لو, حسین کی کامیابی ہے. کچھ مت کر, ڈونٹ ڈو اینی تھنگ. نہ پیسے مانگ رہے نہ ٹائم مانگ رہے. سیلفشنس کو چھوڑو. می اینڈ مائی فیملی چھوڑو اور ڈپلومیسی کو چھوڑو. خاموش ہو گئے نا. آج ڈپلومیسی کربلا کا مین میسج کہ ڈپلومیسی کو چھوڑو, کہ آپ بھی اچھے آپ بھی اچھے. ان سے بھی میرے ٹرمز ہیں, ان سے بھی میرے ٹرمز ہیں. وائی شوڈ آئی سے وائی؟ میں تو اپنے آرام سے لندن میں بزنس کر رہا, میرے بہت اچھے ٹرمز ان سے بھی ہے ان سے بھی ہے. یہ جو ڈپلومیسی ہے نا, حسین کا میسج یہ تھا کہ چہرے سے نقاب کو الٹو کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. ڈپلومیسی کے ساتھ رہو گے لندن میں تو کربلا کا میسج تم تک نہیں پہنچا. اگر حسین بھی ڈپلومیسی کرے تو کیا ہوگا؟ اللہ اگر تم سے ڈپلومیسی کرے, سب سے پہلے بولنے کی طاقت رکھو, حق بولنے کی. یہ ڈپلومیسی کی وجہ سے آج ہماری شیعت کو سب سے زیادہ نقصان ہوا. جو چاہے بول دو, ہم خاموش بیٹھے ہوئے. ہم کو کیا کرنا ہے؟ حسین کل بھی مظلوم تھا, آج بھی مظلوم ہے. یہ ڈپلومیسی جب تک رہے گی. پی آر بنانے کا چکر لوگوں سے مت کرو کہ میرا پی آر خراب نہ ہو. میں جنرل میسج دے رہا, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. میں صرف آپ کو نہیں دے رہا, میں گلوبل میسج دے رہا کہ پبلک ریلیشن جو پی آر ہے ہمارے پاس کیا ہے؟ ڈپلومیسی. کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے تعلقات اس سے خراب ہو جائے, اس سے خراب ہو جائے, اس سے خراب ہو جائے. مجھے کیا ہے؟ حق وہ نہیں کرتا, کام نہیں کرتا, اسلام پہ عمل نہیں کرتا, لوگوں کو گمراہ کرتا, میں تو خاموش ہوں. مجھے کیا کرنا ہے؟ میری تو نماز ہے. نو, یزید کے لشکر میں بھی لوگ نماز پڑھ رہے تھے. یزید کے لشکر میں بھی چہرے پہ داڑھی تھی. یزید کے لشکر میں بھی لوگ قرآن پڑھ رہے تھے. ڈزنٹ مین کہ اگر تم نماز پڑھ رہے, وہی لوگ سیم پیپل کیا کہہ رہے تھے جب مولا حسین کی شہادت میں دیر ہو رہی تو آوازیں بلند ہوئی کہ جلدی حسین کو قتل کرو, عصر کا وقت جا رہا. امیجن کریں, اسلام یہ سٹیج پہ تھا. یہ سٹیج پہ اسلام تھا کہ کیا ان کی نماز ایکسپٹ ہوئی حسین کو قتل کر کے؟ مشہور ورڈز ہیں یزید کے آرمی کے, کہتے تھے جلدی قتل کرو حسین کو, ہم کو نماز عصر پڑھنا. واٹ ڈو یو مین نماز عصر؟ حسین نماز ہے. مائنس حسین اسلام کیا ہے؟ مائنس حسین اسلام وہ انویلپ ہے جس میں خط نہ ہو. بہت خاموشی سے سنا آپ نے. مائنس حسین اسلام سکیلیٹن ہے. مائنس حسین اسلام زیرو ہے. یہ سیکریفائس کی وجہ سے تو آج اسلام ہے. اگر آج میں نماز پڑھ, الحمدللہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ وقت نماز پہ پورا امام بارگاہ بھرا ہوا تھا, بچے بڑے عورت مرد سب. مولا تمہاری نماز کو قبول کرے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں صرف نماز کو غلط نہیں سمجھے. نماز واجب ہے, واجب ہے, واجب ہے, واجب ہے, پڑھنا لازم ہے. حسین کبھی اس سے راضی نہیں ہوگا جو نماز نہیں پڑھے گا. مولا حسین کبھی اس سے ہیپی نہیں ہوں گے, اس سے ناراض ہو جائیں گے. نماز لازم ہے. لیکن میں آپ کو بول رہا ہوں کہ عام مسلمان بھی تو نماز پڑھے. کربلا میں بھی تو نماز تھی. 3 باتیں بولا. ڈپلومیسی. آج اسلام کو جو نقصان پہنچ رہا ہے, شیعیت کو, میں اسلام کو چھوڑتا, عام مسلمانوں کو چھوڑتا, میں اپنی کمیونٹی کی بات کرتا. پوری دنیا میں پوری دنیا الحمدللہ مولا حسین کا صدقہ ہے کہ آسٹریلیا سے لے کے کیلیفورنیا تک ہر جگہ جا کے پڑھتا ہوں, ہر جگہ یہی پرابلم ہے دوستو. ڈپلومیسی, 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 ڈپلومیسی. I don't want to have this problem. I don't want to spoil relationship with him.
یہ بہت بڑا بزنس مین ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے، ہو سکتا میرا کام آ جائے کل. وہ کام نہیں آئے گا، حسین کام آئیں گے. دنیا والے کام نہیں آئیں گے. حسین تم کو دنیا میں بھی کام آئے گا، خبر میں بھی کام آئے گا. اگر میں ڈپلومیسی کے ساتھ رہتا، کتنی جرت ہمارے پاس ہے، کتنا کریج میرے پاس ہے کہ میں بولوں. اگر کوئی اسلام کو پامال کر رہا، کوئی اسلام کو نقصان پہنچا رہا، کوئی اسلام کی ٹیچنگز کو نقصان پہنچا رہا، جو چاہے بول رہا، مرجعیت کے خلاف بولے، اسلام کے خلاف. مرجعیت ستون ہے، مرجعیت دیوار ہے اسلام کے لیے. آج جو شیعت بچی ہوئی ہے وہ جسٹ بیکاز آف آور مرجعز. یونٹی جو ہے، جو ہم یونائٹڈ ہیں آج ایک پرچم کے نیچے جو ہیں، وہ جسٹ بیکاز آف آور مرجعز. ان کا کنٹریبیوشن کیا ہم کو اندازہ ہے؟ ہم ریئلائز کر رہے. ایون وی ڈونٹ نو آور اون مرجعز. پرانے مرجعوں کو تو چھوڑو، وی ڈونٹ ہیو ٹائم. کبھی پڑھو ان کی تاریخ، کبھی پڑھو ان کی ہسٹری. دیکھیں دوستو، ہر دور میں امتحان شیعت کا ہوگا، آپ کا امتحان ہوگا. آج دنیا حسین کے نام پہ، حسین کے نام پہ، پھر بول رہا، حسین کے نام پہ ہم کو گمراہ کرے گی، ہٹائے گی اسلام سے. تم اتنے مضبوط رہنا اپنے مرجع کے لیے. میں 2-3 نام لیتا صرف. آج یعقوب کلینی کا کل میں نے ذکر کیا، شیخ صدوق. آپ نے سوچا کہ یہ پرسنالٹی کیا ہے؟ یہ وہ 4th سینچری کا شیخ صدوق، 4th سینچری کا مجدد کہا. مجدد یعنی نیو لائف دینے والا، اسلام کو زندگی دینے والا. 100 ایئرز تک شیخ صدوق نے اسلام کو بچایا. 4th سینچری. 5th سینچری کا جو مجدد کہا گیا، شیخ مفید کو بھی کہا. شیخ مفید یا سید مرتضیٰ، ان لوگوں نے مرجعیت کی تاریخ بتا رہا کہ ان لوگوں نے اسلام کو نئی زندگی دی. پھر علامہ ہلی کا پیریڈ آیا. علامہ ہلی کوئی معمولی پرسنالٹی کا نام نہیں. آج ایران کی جو شیعت ہے، پوری ایران کی شیعت، پورے ایران میں آج 90 ملین اگر شیعہ علی ولی اللہ کہہ رہے، آزاداری کر رہے، تو یہ کس کا کنٹریبیوشن ہے؟ علامہ ہلی. ہم علامہ ہلی کو یاد کرتے. کیوں اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے تو ان کو ریوارڈ کیا ملا؟ پلیز غور سے سننا، پلیز. میرے پاس ٹائم بالکل نہیں، غور سے سنو. علامہ ہلی نے اتنا بڑا حسین کے لیے کام کیا، اسلام کے لیے کام کیا، تو ریوارڈ کیا ملا؟ آج علامہ ہلی کہاں دفن ہے؟ ویئر ہی از ناؤ. مدینے میں نہیں، ہلے میں نہیں، مکے میں نہیں، نجف اشرف میں. نجف اشرف اللہ مولا کی زیارت نصیب کرے. غور سے سنو پلیز، غور سے سنو. ویری ویری امپورٹنٹ میسج. علامہ ہلی کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ علامہ ہلی 8th سینچری کے، 7th یا 8th سینچری کے علامہ ہلی. یہ وہ مجتہد اور یہ وہ مرجع کہ جس نے شیعت کو وہ یونائٹ کیا، وہ پروپوگیٹ کیا کہ آج پورے ایران میں جو شیعت ہے وہ صرف جسٹ بیکاز آف علامہ ہلی. مشہور واقعہ میں 5 منٹ میں ختم کر رہا. میں یوتھ کا بول رہا، یہ جو میں بات بول رہا مرجعیت کی، میں سارے مومنین اور مومنات کو بول رہا، عورتوں کو بول رہا، بچیوں کو بول رہا. کیا کہ تم سیکھو، تم جانو کہ آج جو ہم اگر ہم بڑے آرام کے ساتھ عزاداری کر رہے، آرام کے ساتھ ہم ہر مسئلے کو گھر بیٹھ کر نیٹ کے اوپر، ٹیلی فون کے اوپر ہم ہر مسئلے کو جو حل کر رہے، وہ کیسے کر رہے؟ یہ مرجع کی طرف سے کر رہے. ادروائز وی ڈونٹ نو. ہم کو کیا معلوم کہ حسین کربلا میں 3 دن پیاسے تھے؟ Who told you؟ یہ مرجعوں نے کتابیں لکھ کے. میں آج ایک دن لندن میں اور ہوں، کل انشاءاللہ. جتنا لٹریچر آج ہمارے پاس ہے، شیعت کے پاس ہے، عربک اینڈ پرشین میں مین بکس، جتنا لٹریچر، جتنی دعائیں ہمارے پاس ہے، وہ کسی کمیونٹی میں، کسی مذہب میں. اتنی بڑی بات بول رہا، چیک کر لو نیٹ پہ جا کے، چیک کر لو.
جتنے اسلام کے مذہب ہیں وہ پورے مذہب کو چیک کرو، ان کی کتابوں کو چیک کرو، ان کے لٹریچر کو چیک کرو، پھر ہمارے لٹریچر کو دیکھو. جتنا لٹریچر ہمارے پاس ہے 20% عام مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. جبکہ سب سے زیادہ ہماری کتابیں جلائی گئی، ہماری بکس لائبریریز پانی میں. آپ کو معلوم ہے ایک 15 سال ایک آدمی پورا ریسرچ کر رہا 15 ایئرس، اگر اس کے تھیسس کو، اس کی بک کو بلاتے تھے، آگ کو روشن کرتے تھے، اس کے سامنے آگ میں ڈال دیتے تھے. اس زمانے میں پرنٹنگ پریس نہیں تھے، اس زمانے میں کمپیوٹرز نہیں تھے، اس زمانے میں کچھ نہیں تھا. آپ سوچو ایک آدمی کی محنت 15 ایئرس 10 ایئر 5 ایئرس کا ریسرچ، یہاں سے حدیث، یہاں سے حدیث، یہاں سے حدیث، یہاں سے حدیث لے کر وہ کام کرے. بلاتے تھے دجلہ ریور. آپ کو معلوم ہے کہ ہلاکو خان کے زمانے میں دجلہ ریور جو بغداد کی ہے وہ بلیک ہو گئی تھی، اس کا پانی. اتنی لائبریریز کو، اتنی کتابوں کو ڈالا گیا اندر، آگ کے حوالے کیا. ان سب چیزوں کے بعد بھی آج 1438 ہجری میں 21st سینچری میں یہ زمانے کے امام کا کرم ہے، یہ علماء کا کنٹریبیوشن ہے، یہ علماء کا کام ہے کہ آج سب سے زیادہ لٹریچر ہمارے پاس ہے. یہ محنت نہیں ہے. واٹ آر وی ڈوئنگ؟ یہ پریپریشن ہے امام کے لیے. آج جو کربلا آپ ہم بیٹھ کے رو رہے 40 میں، یہ حدیثیں کس نے جمع کی؟ آج کے کسی سو کال مولوی نے جمع نہیں کی. آج کے کوئی انٹرنیٹ پہ پڑھ کے آ کے کسی مولوی نے جمع نہیں کی. کنٹریبیوشن کیا ہے پوچھو. مرچا کے خلاف زبان کو کھولنا ایسا ہے جیسے تم نے امام کے زمانہ کے سامنے زبان کھولی. محمد صلوات. ارے یار اتنی آہستہ تو صلوات مت پڑھو. کتنی آسانی سے ہم کسی بھی مرجع کو، کسی مولوی یا مرجع کے لیے ہم کو زبان نہیں کھولنا چاہیے. وہ غیبت نہیں کر رہے. اسلام وہی اسلام ہے جو 1400 سال پہلے آیا. یہ مت بولو کہ قرآن بھی بدل دو، ویسٹ کا قرآن الگ رکھو، ایسٹ کا الگ رکھو. یہ مت بولو. ڈونٹ سے دس حرام. نماز بھی بدل دو. یہ بزی لائف ہے، 1 رکعت پڑھو فجر کی، کیوں پڑھ رہے؟ روزہ 22 اگر 18 گھنٹے کا ہے تو روزہ مت رکھو. یہ مت بولو کہ 6 بجے کھول لو. What is this? تم کو اتھارٹی کس نے دی؟ اسلام نہ آپ کا ہے نہ میرا ہے. اسلام کی شریعت اللہ کے رسول کی ہے، اور شریعت محمدی جو اس وقت حلال تھا وہ قیامت تک حلال ہے، جو اس وقت حرام تھا قیامت تک حرام. یہ ڈپلومیسی کو چھوڑو بابا. بولو، منہ پہ بولو. کریج پیدا کرو، کریج پیدا کرو. Say what are you doing? What are you saying? How can you change? Say. یہ ڈپلومیسی کیا ہے؟ Tomorrow Imam Hussain will ask you کہ what you have done for Islam, what you have done for me. No مولا، میں تو ڈپلومیسی سے کام کر رہا تھا. No مولا, I don't want to spoil my relationship with you. Why? No مولا, I don't want to spoil my relationship. کیوں نہیں ریلیشنشپ spoil؟ ہو سکتا ہے وہ میرے کام آ جائے. بڑا بھروسہ اس پہ ہے، اللہ پہ نہیں. میں کیا بول رہا آپ سے؟ حق بولو بابا، حق بولو. کربلا حق کا نام ہے، کربلا ڈپلومیسی کا نام نہیں ہے. سر بات پڑھے محمد وآل محمد پر. ہمارے مرجعوں نے، میں یوتھ کا بولتا ہوں، ہمارے مرجعوں نے کبھی بھی ڈپلومیسی نہیں لی. علامہ ہیلی کی اگزامپل دے کے ختم کرتا. گھڑی میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے. میں تو چاہتا تھا کہ پورے 77 علماء کی نام لے کے آپ کو تاریخ بتا دوں، بٹ آئی ایم ہیلپ لیس. مکی بھائی بازو بیٹھے ہوئے اسمارٹ ہیں، مجھے دیکھ رہے. واٹ آر یو سیئنگ؟ مولا ان کو خوش رکھے، آباد رکھے، ان کے رزق میں برکت عطا کرے، ان کو لمبی زندگی دے، پوری مینجمنٹ کو. آئی ایم ریئلی ہیپی کہ ٹائمنگس میں کوئی کمپلین نہیں، واللہ ممبر سے بول رہا ہوں. ہم ریئلی ہیپی. ایک ریسپیکٹ ہے، اینڈ اسلام ڈسپلن کا نام ہے. یہاں جتنا اچھا ڈسپلن ہے نا کہیں بھی نہیں. کسی امام بارگاہ میں نہیں ہوتا. لندن میں تو ہے ہی نہیں. اسٹینمون میں ڈسپلن ہے نا.
مولا آپ کو آباد رکھے اسٹینمر والوں کو. آپ نے دیکھا کہ ٹائم پہ پورے مجمع آ جاتا. دیٹس گڈ, بہت اچھی بات ہے. میں تو صرف چھیڑ رہا ان کو, اب کل چلا جاؤں گا تو پھر کون چھڑے گا. تو میں یہ بولنا چاہ رہا, دیکھیے میں مجلس تھوڑی سخت ہو رہی تھی, میں آپ کو ریلیکس کیا کہ علامہ ہلی کنٹری ڈپلومیسی. میں بول رہا نا ڈپلومیسی, آپ بولیں گے آج ڈپلومیسی. کربلا مین ڈپلومیسی کو ختم کرنے کا نام ہے, ختم کرنے کا نام کربلا ہے. حق بولنے کا نام کربلا ہے. ظالم کے چہرے سے نقاب کو الٹنے کا نام کربلا ہے. جو رائٹ ہے وہ رائٹ ہے, جو رانگ ہے وہ رانگ ہے. حسین کا میسیج یہی ہے. شب اربعین کا پیغام کیا ہے؟ میری ٹاپک سے ریلیٹ ہو رہا, اس لیے بول رہا کہ آج جو نقصان پہنچ رہا, اگر مرجعیت نہیں ہوتی تو شیعت شیٹرڈ ہو جاتی, پھیل جاتی. ایک آدمی ایک جگہ نہیں رہتا. آپ انصاف سے بولو, ہم یہاں رہتے ہیں, ہر آدمی اپنا اپنی طریقے سے اسلام کرتا. جیسے میں کیا کروں, میری مجلس لائیو جاری, کچھ بول بھی نہیں سکتا کہ آج جو دوسرے مذہبوں کا حال ہے وہ دیکھو جا کے کس طرح سے. ایون نماز ان کی برابر نہیں ہے. کوئی یہاں مانتا ہاتھ, کوئی یہاں مانتا, کوئی یہاں مانتا, کوئی یہاں مانتا. ابھی تک ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکے کہاں ہاتھ باندھنا ہے. نہیں, میں بہت احتیاط سے پڑھا. دیکھیے میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار, میں ایکشنز بھی نہیں کر رہا. یہاں سے لے کے یہاں تک ہاتھ باندھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی مرضی یار, باندھو, نو پرابلم. ہم کو اپنا دیکھنا, دوسروں کا دیکھنا نہیں. وی ہیو ٹو سی آور. ہمارے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے, آگ ہمارے گھر میں لگی ہوئی. ہم دوسروں کے گھر نہیں دیکھیں کہ دوسروں کے گھر میں آگ لگی ہے. ہم کو پہلے اپنے گھر کی آگ کو بجھانا ہے. مجھے اپنے یوتھ کو بچانا ہے, میرا یوتھ بچ جائے. کہ تم یونائٹڈ ہونا, تم لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا. تم یہ دیکھو کہ تمہارا مرجع کیا بول رہا, یا تمہارے پاس اتنا علم ہو کہ تم خود اپنے مسئلوں کو حل کرو. تم خود حل کر لو, کوئی ضروری نہیں ہے, واجب نہیں ہے تقلید. پھر تم خود اپنے مسئلوں کو حل کر لو, پھر کیا ضرورت ہے. لیکن میں کر سکتا, آج کے زمانے میں کر سکتا. مجھے معلوم ہی کیا ہے شریعت کیا ہے. یہ لوگ 70 سال 50 سال پڑھ کے, ایجوکیشن کو حاصل کر کے, علم کو حاصل کر کے, بڑی بڑی کتابیں پڑھ کر آج یہ لوگ اس سٹیج پہ پہنچے. کسی مرجع کو شوق نہیں ہے کہ وہ اپنی تقلید کروائے. آپ کو معلوم ہے, ایک چھوٹی بات بولوں, ابھی ہلی سے پہلے سید باقر صدر, نام یاد ہے کون تھے یہ؟ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. کیا پرسنالٹی تھی شیعت کی. بینکنگ آف اسلام, ان کی بہترین کتاب ہے اسلامک بینکنگ کے اوپر. یہ وہ پرسنالٹی ہے. 32 یا 33 ایئرس میں ظالم صدام نے ان کو شہید کیا, ان کو اور ان کی بہن بنت الہدا کو, اپنی گن سے, اپنی ریوالور سے. اس کے جو ان کا تقوی اتنا تھا, ان کا اتنے پائس تھے. 33 ایئرس یا 35 ایئرس میں ان کی ڈیتھ ہوئی. ہی واز سو ینگ. بعض کتابوں میں 40 سال ہے, ٹھیک ہے 40, 60s میں تو ڈیتھ ہوئی, ارلی 70s میں ان کی. سید باقر صدر وہ پرسنالٹی ہے دوستو کہ جس کے علم, جس کی نالج کا یہ عالم تھا کہ ہمارا مرجع کی بات کر رہا. جب یہ سٹیج پہ آئے کہ ہر آدمی پورے اسلامک ورلڈ میں باقر صدر, سید باقر صدر, سید باقر صدر کی آواز گونجنے لگی ہر جگہ. ان کا, پلیز غور سے سنو, ان کا نام لینے لگے. تو یہ عرب ہے, اور آغا خوئی ایران کے تھے, عجم کے تھے. اور عرب اور عجم میں ہمیشہ ایک چکر رہتا, بس زیادہ نہیں بولتا. تو یہ عرب ہے, سید باقر صدر عراقی, اور آغا خوئی وہاں کے, ایران کے. اور یہ شاگرد ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں سید آغا خوئی کے. آپ کو معلوم, جب پورے اسلامک ورلڈ میں باقر صدر کی بات گونجنے لگی کہ کیا عالم ہے, کیا نالجبل پرسن ہے, کیا نالج, تو عرب آئے ان کے پاس, آ کے کہنے لگے سید تمہارا اتنا بڑا سٹیٹس, تم کو اتنا علم آ گیا, تم اپنی توضیح کیوں نہیں نکالتے؟ ہم تمہاری تقلید کریں گے, ہم تقلید کریں گے, توضیح نکالو. باقر صدر کا جب پیک تھا, عراق کے لوگوں نے جا کے کہا, ینگ لڑکوں نے اور تو مردوں نے, کہ آقا سید وائی ڈونٹ یو ٹیک, نکالو توضیح لکھو, ہم تمہاری تقلید کریں گے. تو سید نے پلٹ کے کہا سنو, جب تک میرا سید الحاج ابو القاسم الخوئی زندہ ہے, میں اپنی تقلید نہیں کرواؤں گا. وہ میرے استاد ہیں, وہ میرا سید ہے. یہ ہمارے علماء
یہ ہے مرجعیت کہ کسی مرجع کو شوق نہیں ہے کہ یار یہاں سے یہ لو وہ لو، نو، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. جب انسان تقوی کے اس سٹیج پہ پہنچ جاتا تو دنیا ہیچ ہے اس کے سامنے، کوئی فکر ہی نہیں دنیا کی. کام کرو گے تو زندہ رہو گے. علامہ ہلی کے بارے میں بول رہا تھا، رک گیا. ہلی 2 منٹ میں سن لے، میں کیا کروں، میرا وقت نکل جا رہا پورا. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے. کتنے بجے بیٹھا میں؟ کتنے بجے بیٹھا؟ ایک اور صلوات پڑھ لیجیے. آپ کو معلوم مجھے یاد ہی نہیں میں کتنے بجے بیٹھا. آپ لوگ یاد دلائیں گے. ابھی میں نہیں بول رہا، یہ لوگ بول رہے ابھی بیٹھے. مجھے یاد ہی نہیں پڑ رہا کہ میں بیٹھے، اس لیے بیٹھتے کی شروع ہو گیا، ٹائم ہی نہیں ہے. بہرحال مولا سلامت. علامہ ہلی کنٹریبیوشن، اس کے بعد ریوارڈ. سن لو مجلس ختم کہ آزاداری 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 تمہارا مین موٹو ہونا چاہیے. تمہاری زندگی میں آزاداری ہونا چاہیے، تمہارے بلڈ میں آزاداری ہونا چاہیے، تمہارے خون میں حسین ہونا چاہیے. تو یہ مت والا کہ یہ اور آزاداری فارمولیٹی کی مت کرو. 5 منٹ کی آزاداری، 10 منٹ کی آزاداری، 1 گھنٹے کی آزاداری، 2 گھنٹے کی آزاداری، ختم. 40 ختم ہو گیا، تھینک یو ویری مچ، دین آئی ول میٹ یو ان نیکسٹ ایئر انشاءاللہ. نو، ہر دن عاشورہ ہے، ہر زمین کربلا ہے. 24 hours تمہارے ذہنوں میں. when you start your day کربلا کو یاد کر کے نکلو کہ اتنا بڑا سیکریفائز حسین نے دیا. تو ہو سکتا کہ آج دعا کرو صبح میں اٹھ کے. میں میری ماؤں سے بول رہا، میری بہنوں سے بول رہا کہ اپنے بچوں کے دلوں میں کربلا کو ڈالو. کربلا آج تمہاری زندگی کربلا ہے. جب صبح میں بچے اسکول جائیں تو ان کو بتاؤ کہ کربلا کیا. 2 منٹ، 5 منٹ، 3 منٹ گھر میں روز ایک نوحہ رکھو. سال بھر اگر تم چاہتے کہ بڑی بڑی بلاؤں مصیبتوں سے بچ جائے. گجرات میں ایک آپ کا ایک جگہ ہے مہوا، میں مہوا میں جا کے پڑھتا ہوں. وہاں کا ایک عجیب واقعہ کہ وہ بندہ بامبے کا ہے، 2 فلیٹ تھے اس کے پاس، دونوں فلیٹ بزنس ڈاؤن ہوا. ایسا بزنس جا کے ایسا بزنس ہو گیا. دونوں فلیٹس بامبے کے 4-4 3-3 کروڑ کے فلیٹ تھے، ختم ہو گئے. ایک چھوٹے سے روم میں آ گیا. اس کے بعد اس نے مجھ سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا یہ پڑھو. اس نے کہا مولانا کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا، شب بھی پڑھ رہا، عاشورہ بھی پڑھ رہا سب. میں نے کہا اچھا ایسا کرو، ذکر حسین کرو گھر میں. اس نے کہا مولانا مجھے پڑھنا نہیں آتا. میں نے کہا بڑے بڑے نوحے خان ہیں، ندیم سرور جیسے ہیں، ان کا ایک نوحہ لگاؤ، لیکن مجلس کرو، فارملٹی کی مجلس نہیں. نوحہ سٹارٹ کرو، میاں بیوی، وائف ہسبینڈ دونوں بچے بیٹھو. بولا نیاز کو پیسے نہیں. میں نے کہا پانی رکھو. حسین یہ نہیں دیکھ رہا کہ تم کیا کھلا رہے، حسین یہ دیکھ رہا کہ تم کیا کر رہے. کہا پانی رکھو. پانی گلاس میں پانی رکھ کے 5 منٹ. آپ سوچو، آپ لندن میں اگر 5 منٹ امام حسین کو ایوری ڈے نہیں دے سکتے. جس 5 منٹس مانگ رہا. یار میں اپنے فائدے کے لیے نہیں بول رہا، میں تو پرسوں جا رہا ہوں، ڈے آفٹر ٹمارو آئی ایم گوئنگ انشاءاللہ. میں آپ کے فائدے کے لیے بول رہا. میں یہ چاہتا کہ کبھی پھر میں لندن مارچ میں آ رہا، 1 مارچ سے 5 مارچ، اسٹینمور میں نہیں. یہ لوگ نہیں بلائے میرے کو، بستان زہرا میں آ رہا ہوں انشاءاللہ. ماشاءاللہ مولا اسٹینمور کو سلامت ہے کہ انہوں نے نہیں بلایا، انہوں نے بلا لیا، چلے جا رہا. میں تو حسین کا ذکر، حسین کا خادم ہوں. حسین کا ذکر جہاں میرا مولا حسین ڈیوٹی لگائے گا وہاں جا کے پڑھوں گا. تو میں 3 مہینے میں آپ کو 3 مہینے کا ہوم ورک دے کے جا رہا. 3 months کا ہوم ورک. 40 سے لے کے 1 مارچ تک تم ٹرائی کر کے دیکھنا، تم مجھے دعا دو گے. روزانہ گھر میں ماں بہنوں سے بول رہا، ایک نوحہ لگا، لیکن پراپر. یہ نہیں کہ نوحہ چل رہا تم فون پہ لگے ہوئے، نوحہ چل رہا تم سالن بنا رہے. بناتے نہیں پھر بھی بول رہا نہیں. تو یہ نہیں کرنا. پراپر بیٹھو، ایک مجلس کرو 5 منٹ. ایک نوحہ کتنی دیر؟ کسی نوحے خان کا لگاؤ. آپ کے پاس کوئی اتنے سیڈیز لگاؤ، لگا کے سنو. وہ بندے نے کہا ممبر سے بول رہا. مجھے 2 سال کے بعد مہوا میں ملا، بمبے کا. میں نے کہا واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر؟ وہ دعائے ندبہ کا پروگرام تھا، میں صبح میرا خمسہ چل رہا تھا، نارمل ڈے. اس کا جملہ سننا. اس نے کہا مولانا آئی ایم فائن ناؤ، میری زندگی بدل گئی، یہاں پہ بھی میرا گھر ہو گیا. بامبے میں 4 فلیٹ. بامبے کا ایک فلیٹ 4 کروڑ 5 کروڑ 6 کروڑ کا ہوتا ہے، یعنی آپ کے ملینز پاؤنڈ کا ہے. کہتا ہے کہ مولانا 4 فلیٹ ہو گئے. میرا اب پہلے یہ تھا کہ سونے کو ہاتھ لگاتا تھا مٹھی بن جاتی تھی، اب مٹھی کو ہاتھ لگاتا سونا بن جاتی. میں نے کہا ہوا کیسے؟ کہا وہی آپ کا طریقہ، مجلس حسین آج تک نہیں چھوڑا.
اب اس کا جملہ سننا. اس نے کہا مولانا حسین نے فطروس کو کیا دیا جو مجھے دے دیا. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. شنی ابا عبداللہ الحسین بآواز بلند صلوات. کہا فطروس کو کیا دیا جو مجھے دے دیا. خدا بھائی ہے ہمارا موا کا. پھر بھاؤ نگر میں ملا، بھاؤ نگر میں بھی یہی بولا کہ مولانا آپ بلیو نہیں ہے، آج بھی اتنے 4 فلیٹ ہو گئے لیکن میں نے ذکر حسین کو نہیں چھوڑا. تو میری ریکویسٹ ہے کہ 3 مہینے کا میں آپ کو ہوم ورک دے کے جا رہا، 5 منٹ کے لیے بات کر رہا. I'm not asking 1 hour or 2 hours or 3 hours or 4 hours. I'm asking you 5 minutes، 5 منٹ روز گھر میں اسپیئر کرو، لیکن کرو مجلس حسین. ذکر حسین تمہاری بقا ہے. ہو سکتا ایک آنسو نکلے، وہی آنسو تمہاری بخشش کروا دے خبر میں. حسین کو راضی کرو، حسین کو راضی کرو، اس کے بعد دیکھو گے زندگی. اور عزاداری کو مضبوط کرو. دنیا میں جا عزاداری ہو رہی اس کو پروموٹ کرو، سپورٹ کرو، ہیلپ کرو. اگر میں کچھ نہیں کر سکتا تو اس کو مورلی سپورٹ کر کے بولو ڈو اٹ، وی آر ہیئر. جاؤ مجلسوں میں، کرو مجلسیں. بس میں کیا کروں، وقت نکلتے جا رہا. عزاداری پہ کل دوپہر کی مجلس میری آخری مجلس ہے، ویری امپورٹنٹ مجلس. اس میں کچھ خاص بی بی زہرا کی ایک دعا دوں گا، بی بی زہرا کے انشاءاللہ. اور زیارت اربعین میں پھر ریکویسٹ کر رہا اپنی ماں بہنوں سے کہ بچوں سے پڑھانا، اور ہر گھر میں لندن کے UK جو میری مجلس سن رہا سب سے ریکویسٹ کر رہا کہ اپنے گھروں میں، جس گھر میں اگر تمہارا 2 بیڈ روم کا فلیٹ ہے یا 10 بیڈ روم کا بنگلہ ہے، ڈزنٹ میٹر، اس گھر میں کل صبح میں زیارت اربعین زور سے پڑھو، لاؤڈلی پڑھو. اس کے بعد اس زیارت کی برکت دیکھو کہ کیا برکت ہوگی. کل بتاؤں گا کہ اربعین جو ہم کرتے ہیں اور جو لاکھوں کروڑوں لوگ جو اس وقت اربعین کرنے کربلا جا رہے، اللہ ہم کو اس کربلا کی زیارت نصیب کرے. تو یا کربلا میں کیسے معجزے آج ہو رہے، آج کل کی دوپہر کی آفٹرنون کی مجلس میں سننا کہ جو ملینز کی تعداد میں آج کربلا میں لبیک یا حسین بولتے ہوئے جا رہے، وہ کیسا معجزہ میراکل ہو رہا آج. وہ کل کی مجلس انشاءاللہ. کل کی ٹاپک ہی کربلا ہے، کل کی ٹاپک ہی چہلم ہے. تو بس علامہ ہلی نے پورا کربلا میں وہ کام کیا کہ ایران کا جو بادشاہ تھا، میں تیز 5 منٹ میں پڑھ رہا. ایران کا ایک بادشاہ تھا، کنگ، اس کا نام تھا خدا بندہ. وہ وہاں پہ شافعی مذہب چل رہا تھا، پورا ایران شافعی مذہب. ایک آدمی وہاں شیعہ نہیں تھا، ایک آدمی کو معلوم نہیں تھا کہ فقہ جعفری بھی کوئی چیز ہے. ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس نے نشے کے عالم میں اس کے کنیز کو 3 مرتبہ طلاق کا 3 مرتبہ کا پرابلم ہی ہے. تو اس کو طلاق ہو گئی. اب ہوش آیا، اس نے شافعی عالم کو بلا کے کہا یار پلیز ڈو سم تھنگ. اس نے کہا آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ. وہ دوسرے سے نکاح کرے گی، پھر وہ چھوڑے گا، پھر تم کرنا. حنفی کے پاس گیا، اس نے بھی یہی کام شارٹ کرا. مالکی، شافعی سب نے، چاروں اماموں نے کہا، امام کی فقہ نے کہا ان کے کہ اب تم اس سے، تمہاری طلاق ہو گئی، اب تم اس سے رجوع نہیں کر سکتے. وہاں پہ ایک امام کا چاہنے والا شیعہ تھا جو تخیہ میں تھا. اس نے کہا کہ یار تم فقہ جعفری کے عالم کو کیوں نہیں پوچھتے ہیں؟ تو he said what is فقہ جعفری؟ آپ سوچو، فقہ جعفری نہیں معلوم. کہا کیا ہے فقہ جعفری؟ کہا وہ بھی اسلام کی ایک فقہ ہے. کہا ان کے علماء کہاں رہتے؟ تو کہا ہلے میں رہتے. اس نے لیٹر لکھا. ادھر یہ 4 جو علماء تھے، حنبلی، شافعی، حنفی اور مالکی، ان لوگوں نے کہا یہ لوگ تو دیوانے ہیں، فقہ جعفری کے علماء پورے کریزی ہے، دیوانے ہیں. بہرحال اس نے لیٹر کا میں شارٹ کر رہا، علامہ ہلی کے پاس پہنچا. اور علامہ ہلی عراق میں ہے، ہلے میں، اور یہ اصفہان کا واقعہ ایران کا. تو یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا، استخارہ دیکھا، بہتر ہے، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ I'll go. دشمن ملک میں دیکھو، کریج دیکھو کہ اسلام کی بچانے کے لیے، اسلام کو سیو کرنے کے لیے کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے. ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو سارے ٹولز ہیں، بٹ وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ واٹ اور علماء ہیز ڈن. تو وہ آل دا وے ٹریول کیا، اور وہ ان کے ساتھ انہوں نے اپنے بیٹے موقع کے ہلی، جو اس وقت ان کی ایج تھی 14-15 ایئرس. آئی ایم ریئلی سوری، تیز اس لیے پڑھ رہا کہ وقت نکل گیا میرے ہاتھ سے. 15-16 سال کے ان کے بیٹے ہیں موقع کے ہلی اور علامہ ہلی، دونوں آل دا وے ٹریول کر کے اصفہان پہنچے. اصفہان پہنچ کے انہوں نے انفارم کیا کہ فقہ جعفری کا جس عالم کو آپ نے بلایا آئی ایم ہیئر. تو اس نے دربار کو سجایا، پورا دربار، 3,500 آدمی اس دربار میں بیٹھے. یہ چاروں علماء سامنے آ کے بیٹھے. خدا بندہ جو بادشاہ کنگ ہے وہ آ کے کرسی پہ بیٹھا، اس کے پاس چیئر، کنگڈم ہے. اس زمانے میں اصول یہ تھا
ونٹر تھا ایران کا، اس کے دربار میں پردے کرٹنز پڑے ہوئے تھے اور باہر لوگ کھڑے رہتے تھے. پردے کو ہٹایا، اپائنٹمنٹ ملا صبح 10 بجے کا. میں بول رہا 10 بجے علامہ ہلی انٹر ہوئے دربار میں، بالکل اسٹینڈ مور کی وجہ سے ٹائم کے پابند پہنچ گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا آباد رکھے، ہمارے علماء بھی ٹائم کے پابند ہیں. کیا بول رہا ہے؟ سارے مجتہدین ٹائم کے پابند، تو ہمارے پاس بھی تو ڈسپلن آئے. میں آپ کو نہیں بول رہا، جو سن رہا مجھے باہر ان لوگوں کو بول رہا کہ بابا سیکھو ان سے. کوئی بات نہیں. تو 10 بجے پہنچ گئے. 10 بجے پہنچے ہوا جو بندہ کھڑا ہوا تھا اس نے پکار کے کہا کہ میں اپنی زبان میں بول رہا، علامہ ہلی فقہ جعفری کے عالم خدا بندہ سے ملنے آئے. پورا دربار ایسا پلٹا. فرسٹ ٹائم شیعہ عالم کو دیکھ رہے تھے، فرسٹ ٹائم شیعہ مرجع کو کسی نے دیکھا. پورا 3,500 آدمی ایسا پلٹے، خدا بندہ ایسا پلٹا. یہ چاروں علماء پلٹے. پلٹ کے کہا کہ دیکھیں تو عالم ہے. علامہ ہلی کے بارے میں یہ ہے کہ واز ویری اسمارٹ، فیئر کمپلیکشن، براڈ شولڈرز، 6'1" ہائٹ یا 6'3" ہائٹ، ہیوج پرسنالٹی. ان کے ساتھ ان کے بیٹے، ویری اسمارٹ، خوبصورت، گورے، بڑی بڑی آنکھیں، سر پہ امامہ. علم بھی تھا اور ولایت علی کا حسن بھی تھا. امام علی کی محبت کا حسن تھا. رزق حلال کھایا تھا تو حسن آ گیا. میرے پورے میسیجز میں کنکلوڈ کر رہا، پورے میسیجز رزق حلال زبان پہ ہمیشہ کھایا تھا. میں کبھی علماء پہ پڑھوں گا تو آئی ول شو یو کہ کیسے کیسا ان کا کنٹریبیوشن ہے. تو بہرحال پورا مجمع سے پلٹا. علامہ ہلی نے مجمع کیسا دیکھا. اچھا ایک بات یہاں روک کے بولوں، ہمیشہ یاد رکھو شیعہ انٹیلیجنٹ ہوتا، شیعہ اسٹوپڈ نہیں ہوتا. اس لیے اسٹوپڈ نہیں ہوتا کہ شیعہ باب المدینۃ العلم سے وابستہ ہے. علی کے دروازے سے کوئی وابستہ ہو، کوئی اٹیچ ہو اور اسٹوپڈ ہو. اگر کوئی اسٹوپڈ ہے تو سم تھنگ رانگ. مجھے نہیں معلوم کیا رانگ ہے. تو ویری اسمارٹ علامہ ہلی. انہوں نے پلٹ کے بیٹے سے کہا، وہاں شوز سٹینڈ تھا، بیٹے سے کہا بیٹا، بیٹے نے کہا بابا شوز سٹینڈ میں شوز رکھ دو. کہا نہیں بیٹا، شوز کو اٹھاؤ اور انڈر آرم کر لو. بیٹے نے کہا بابا انڈر آرم کرو. کہا یس بیٹا. وہ اتنا اوبیڈینٹ بیٹا تھا، مجھے نہیں کہا ماما what are you doing. He didn't say this. بڑی آواز نہیں کر سکتے پیرنٹس کے سامنے. یوتھ کو بول رہا if you want to grow in London, if you want to grow in UK, respect your parents. If you want to keep Imam Hussain happy, respect your parents. پھر کیا کروں، وقت نکل رہا. تو پھر کیا ہوا، علامہ ہلی چلنے لگے ایسا سلولی، ویری سلو واک، اسمارٹلی چل رہے. انڈر آپ امیجن کریں، جسٹ امیجن کریں انڈر آرم شوز ہے دونوں کے اور بڑا اسمارٹلی دربار میں. حالت یہ ہوئی کہ پورا دربار میں چیخیں مار کے لوگ ہنسنے لگے. یہ علماء ہنسنے لگے. خدا بندہ جو کنگ تھا گاٹ کریزی، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا کہ کنگ کے سامنے کوئی شوز لے کر آئے. اب امیجن کریں بکنگھم پیلس میں کوئی لے کے جائے شوز. میں کیا مار رہا، لے کے جا سکتا کوئی پریسیڈنٹ آف انڈیا کے سامنے؟ نو وے. اور علامہ ہلی اس زمانے میں جہالت، علامہ ہلی اسمارٹلی شوز لے کے چلتے پورے لوگ چیخ مار کرتے، کریزی، پاگل، دیوانہ سمجھ رہے. وہ آئے، آ کے کہا السلام علیکم. خدا بندے نے ایسا دیکھا، دیکھ کے کہا علیکم السلام. اس نے کہا یو ڈونٹ ہیو ایٹیکیٹ، تمہیں تمیز نہیں ہے. علامہ ہلی نوز کہ کیا ہو رہا. انہوں نے کہا واٹ ہیپن. انگلش میں نہیں بولا، سمجھے. انہوں نے کہا واٹ ہیپن. تو ہی سیڈ کہ تم کو تمیز نہیں ہے، میرے سامنے جوتا لے کے آتے ہو، وہ سٹینڈ پہ کیوں نہیں رکھا. تو ہلی نے کہا اسی لیے تم ناراض ہو گئے کیونکہ انہوں نے تیری مجال کیسی بھی میرے سامنے، کنگ کے سامنے، کنگ کے سامنے شوز لے کے آ گئے. تو علامہ نے کہا کہ اے خدا بندہ، اس کا نام خدا بندہ تھا، اے خدا بندہ تو یہ بتا کہ تیرا دربار بڑا ہے یا رسول کا دربار بڑا تھا. اب تو کچھ نہیں بول سکتا. اب اس نے کہا نو رسول کا دربار بڑا تھا. تو کہا جب رسول کے دربار میں چوری ہو سکتی، ارے کتنی خاموش سن رہے آپ. جب رسول کے دربار میں چوری ہو سکتی تو اس نے کہا کس نے چوری کی؟ کہا امام حنفی نے کی. بس کہنا تھا. امام حنفی کا عالم کھڑا ہو کے کہا یہ جھوٹ بول رہے.
ہمارے امام حنفی رسول کے 100 ایئرز کے بعد آئے. انہوں نے کہا شاید مالکی نے چوری کی ہوگی. مالکی کے عالم نے کہا 100 ایئرز. انہوں نے کہا شافعی, اس نے کھڑے رہ کے کہا میں شارٹ کر رہا 100 ایئرز. انہوں نے کہا حنبلی, چاروں امام ہے نا, کہا اس نے بھی کھڑے رہ کے کہا 100 ایئرز. چاروں نے جب یہ کنفرم کر دیا کہ ہماری فقہ 100 ایئرز کے بعد ہے, تو پلٹ کے خدا بندے سے کہا یہی تو سمجھانے آیا ہوں تجھے کہ جس فقہ سے تو مسئلے لے رہا, جس فقہ سے, جس مجتہد سے تو باتیں سن رہا, وہ تو 100 سال کے بعد ہے, ہم تو بلا فضل ہے رسول کے. اب اس کی آنکھ کھل گئی, آنکھ کھلی. اب یہ چاروں علماء تو شکست ہوئی, ڈیفیٹ ہوئی نا. انہوں نے کہا ہاؤ ڈیئر آر یو, کیسے بول سکتے کہ ہماری فقہ غلط ہے. ان کے بارے میں بھی ہسٹری میں لکھا ہوا ہے, میں بہت نام نہیں لے رہا کسی کا, آپ صرف سمجھنا میری بات کو. انہوں نے کہا ان لوگوں کے نام پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ رسول کے بعد وہ تھے, ہسٹری میں یہ بھی ہے. انہوں نے کہا ہسٹری میں کانٹے بھی ہے, پھول بھی ہے, تمہارا کام ہے پھول لینا. تو کہا تم ان کو کیوں نہیں ایکسپٹ کر رہے جو رسول کے بعد ہم جس کو بلا فصل مانتے. پلیز غور سے سنو, ہم جس کو بلا فصل مانتے تم ان کو کیسے نہیں ایکسپٹ کر رہے. حدیثوں میں, روایتوں میں ان کے بارے میں بھی ہے. تو انہوں نے پلٹ کے کہا کہ یار ان کے اوپر تو اللہ کو بھروسہ ہی نہیں تھا. ارے یار پلیز غور سے سنو, ان کے اوپر تو اللہ کو ٹرسٹ ہی نہیں تھا. جب اتنا بڑا جملہ بولا کہ اللہ کو ٹرسٹ نہیں تھا, تو چاروں علماء نے کھڑے رہ کے کہا کیسا تم بول سکتے کہ اللہ کو ٹرسٹ نہیں تھا ان کے اوپر. انہوں نے کہا ریلیکس, یہ بولو سورہ توبہ کا واقعہ یاد ہے؟ تو کہا کیا؟ تو کہا جب سورہ توبہ وہ پرسنالٹی کو رسول نے دیا تھا اور کہا تھا کہ جا کے مکے میں کعبے کے سامنے کافر اور مشرکین کے سامنے سورہ توبہ پڑھو, تو جیسی وہ سورہ کو لے کے چلے جبرائیل آئے, آ کے کہا واٹ آر یو ڈوئنگ. اللہ یہ کہہ رہا میرے حبیب تم جاؤ یا وہ جائے جو تم میں سے ہو. تو رسول نے امام علی کو بلا کے کہا یا علی تم جا کے پڑھو. رسول نے ان کو روکا, تیز جا رہے تھے, کہا ایکسکیوز می ویئر آر یو گوئنگ, ویٹ. رکے تو علی نے کہا سورہ توبہ مجھے دے دو. کہا کیوں؟ تو کہا رسول کا آرڈر. علی نے جا کے سورہ توبہ کی تلاوت کی. انہوں نے پلٹ کے پوچھا یہ بتاؤ کیا ان کی عربی خراب تھی؟ مکے کے پیدائش تھے, عربی بہترین تھی, مخرج صحیح تھا, اللہ نے کیوں نہیں پڑھوایا؟ اگر یہ جا کے خالی سورہ کی تلاوت کرنا تھا, قرآن پڑھنا تھا, قرآن کا ایک سورہ پڑھنا تھا, 114 سورہ میں سے ایک سورہ پڑھنا تھا, کیا فرق پڑتا؟ کوئی بھی پڑھے. علی کو کیوں بھیجا, ان کو بلایا کیوں؟ ہسٹری 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 کا بلایا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی مرضی کا, اللہ کی مرضی یہ تھی. اگر یہ جا کے کافروں کے سامنے سورہ توبہ پڑھتے تو وہ پورے کافر اور مشرکین کہتے کہ تم آج ہم کو کیا روک رہے, کل تک تم بھی یہ کرتے تھے. علی کو بھیج کے ابو طالب کے ایمان پہ مہر لگا دی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا علی تم آج سٹاپ کر رہے, کل تک تم اور تمہارے باپ نے یہی کیا. ان کی خاموشی بتا رہی, نہ علی نے کسی کے سامنے سر جھکایا, نہ ابو طالب نے سر جھکایا. تو ہوا کیا؟ پورا ملک علی ولی اللہ کہنے لگا. سکہ کرنسی کے اوپر, پیپر کرنسی نہیں تھی, کرنسی کے اوپر امام علی کا 14 معصومین کے نام آ گئے. ملک شیعہ ہو گیا, خدا بندہ شیعہ ہو گیا. کہا جو کنٹریبیوشن علامہ ہلی کا, جس کی وجہ سے ان کو ریوارڈ کیا ملا, یہ مرجع کو ریوارڈ کیا ملا کہ سلمان کو وہ سٹیٹس, سنو غور سے میری آخری ورڈ سے, سلمان کو وہ سٹیٹس نہیں ملا, میسم کو نہیں ملا, ابو ذر کو, سب جتنے مولا کے صحابی ہیں وہ ہمارے سر کے اوپر. میں کسی کو کمپیئر نہیں کر رہا, میں بتا رہا. سلمان مدائن میں, ابو ذر ربضہ میں, میسم تمار مسجد کوفہ میں کے پاس ہے, مسجد حنانہ کے پاس کمیل ابن زیاد, جتنے مقداد باہر ہے, خنبر باہر ہے, امام علی کا روضہ یاد ہے, مولا علی کا جو گولڈن ٹوم, اللہ زیارت نصیب کرے. وہ گولڈن ٹوم میں, تو میری طرف دیکھیں, وہ گولڈن ٹوم ہے جو مین مولا کا روضہ ہے. 2 مینارہ, ایک رائٹ سائڈ کی مینار, ایک لیفٹ سائڈ کی مینار. رائٹ یہاں اگر مولا کا روضہ یہ دیوار کے پاس ہے تو یہاں پہ مینار اتنی نزدیک مینارہ, اس مینارے کے نیچے کون دفن ہے؟
علامہ ہلی مرنے کے بعد علی نے کہا ہلی سب دور رہیں گے تم میرے ساتھ رہو گے. یہ ریوارڈ ہے مجتہدین کو. اور ایک چیز یاد رکھو, جب تک مرضی امام نہ ہو کوئی دفن بھی نہیں ہو سکتا. آپ بہت دور تک نہیں گئے, اگر کوئی ادھر ادھر دفن بھی ہو جائے تو رہتے نہیں ہیں. بس میں نے مجلس ختم کر دی, 50 منٹ کی مجلس ہوگی. آج میں 3-4 منٹ پڑھوں زیادہ, مصائب 40 کی رات ہے, 3-4 منٹ زیادہ لوں گا. میں کیا کروں, 2 میسیج دیا, 2-3 صلوات پڑھوایا. بس میں آپ سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آج کی رات قیامت کی رات ہے, ہنسنے بولنے کی رات نہیں. ابھی لائٹ مت بند کریں, 2 منٹ. ہنسنے کی رات نہیں, گوسپ کی رات نہیں, گھر جا کر جوکس کٹ کرنے کی رات نہیں. یہ مت سمجھو کہ آج چلو جیسا مجلس جلدی ختم ہو گیا لیٹس انجوائے. نو, قیامت کی رات ہے, قیامت کی رات ہے. اس سے بڑی مصیبت کی رات. سر پہ ٹوپی بھی مت پہنو, گریبان کو چاک رکھو. حسین کا چہلم آ گیا. یہ چہلم کوئی زینب کے دل سے پوچھے, بی بی زہرا کے دل سے کوئی پوچھے, اس بہن کے دل سے پوچھے. دوستو ابھی سلام جو ہو رہا تھا اس میں تھا کہ مولا حسین اور شہزادی زینب میں بڑی محبت تھی. آپ کو معلوم محبت کیسی تھی؟ جب بی بی زینب کی شادی جناب عبداللہ ابن جعفر طیار سے ہوئی تو مولا علی نے جناب عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ روز میرا بیٹا حسین اپنی بہن سے ملنے آیا کرے گا. عبداللہ نے کہا مولا یہ میرے لیے آنر ہے کہ حسین میرے گھر آئے. روز مولا حسین مدینے میں اپنی بہن سے ملنے جایا کرتے تھے. ایک وقت کے اوپر شہزادی زینب سے ملنے جاتے تھے. ایک دن حسین کو آنے میں دیر ہوئی تو بہن تڑپ گئی کہ میرا بھیا ابھی تک نہیں آیا. بی بی کمرے سے روم سے دالان میں آ گئی, حسین نہیں آئے. دالان سے صحن خانہ میں آ گئی, حسین نہیں آئے. بی بی انتظار کرتے ہوئے مین ڈور کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی کہ میرا بھیا نہیں آیا, بات کیا ہے. عزیزوں وہیں زینب تھکی ہوئی تھی, تہجد کی اٹھی ہوئی زینب بیٹھ گئی. کچھ دیر کے بعد بی بی کی آنکھ بند ہو گئی. حسین جب آئے تو دیکھا بہن انتظار کرتے ہوئے دروازے تک آ گئی, لیکن زینب کی آنکھ لگ گئی اور لیکن زینب کے چہرے پہ دھوپ ہے. حسین نے یہ نہیں گوارا کیا کہ زینب کو بیدار کرے, آرام میں خلل ہو. اپنی ابا کو شہزادی کے چہرے کے سامنے ایسا کر کے ٹھہر گئے کہ میری بہن کے چہرے پہ دھوپ نہ ہو. کچھ دیر کے بعد زینب کی آنکھ کھلی, بھائی کی محبت کو دیکھا, دل میں خیال آیا کبھی میرے بھیا کے جسم پہ دھوپ ہوگی تو میں بھی ایسی سایہ کروں گی. مدینے میں موقع نہیں ملا, کربلا پہنچی موقع نہیں ملا. 11 محرم کو جب قافلہ جا رہا تھا زینب نے اونٹ کی بلندی سے دیکھا کہ حسین کا جسم جلتی ہوئی ریت پر ہے تو اونٹ کی بلندی سے اپنے آپ کو گرایا زمین پر اور کہا بھیا زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے, تیرے جسم پہ دھوپ ہے. مولا آباد رکھے. چہلم کی رات ہے, آج کروڑوں ملینز کی تعداد میں لوگ مولا حسین کے روضے کی طرف جا رہے. اللہ ہم سب کو جائے. دوستو دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا اور چہلم آتا تو ہر طرف سے لوگ آ جاتے, کہتے کہ مرنے والے کا آخری کام ہے. لیکن جب پہلا چہلم حسین کا آیا تو بیٹا موجود ہے, بہن موجود ہے, لیکن بھائی کا چہلم نہیں کر سکی. زینب نے زندان سے کہا کہ ماں جائے تیرا چہلم آ گیا بھیا. زینب چہلم کیسے کرے بھیا, 40 آ گیا. عزیزو 40 کے لیے آج ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ جا رہے, یہ حسین کی خواہش تھی. جب زمین کو خریدا تھا کربلا میں تو یہ کہا تھا جب میرے زائر آئیں تو ان کو کھانا ضرور کھلانا, ان کو پانی ضرور پلانا. آپ انصاف سے بولو کہ خود تو بھوکا شہید ہو گیا لیکن اپنے زائر کو بھوکا حسین دیکھنا نہیں چاہتے. عزیزو جب رہائی ہوئی, ریلیز ہوئے بے اہل حرم, چوتھے امام نے آ کے کہا کہ بیٹا پھوپھی اماں
اللہ یزید نے ہم کو رہا کر دیا، آپ چاہیں یہیں رہیں چاہیں مدینہ جائیں۔ زینب نے کہا بھیا کچے علم قریب ہے، میں یہاں نہیں رہوں گی، نہ پہلے یہاں سے جاؤں گی۔ کہا بیٹا یزید سے کہو کہ ایک مکان خالی کر دے، جب سے میرا بھائی مارا گیا میں نے بھیا کے اوپر رویا نہیں، اور اس سے کہو کہ ہمارے تبرکات بھیجا دیں۔ عزیزو ایک مکان خالی کیا گیا، خاک پہ آ کے سیدانیاں بیٹھ گئیں، بیٹھنے کے بعد شام کی عورتوں کو دعوت دی گئی۔ شام کی عورتیں آئیں تو عجیب منظر دیکھا کہ زمین پہ چند بیبیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بیچ میں ایک بی بی نے سر کو اٹھا کے کہا کیا تمہارے پاس پرسے کا یہی طریقہ ہے؟ شام کی عورتیں گھر گئیں، سیاہ پوش ہو کر آئیں تو زینب نے ان کو خاک پہ بٹھا کے کہا کہ بیبیو سنو، ہمارا گھر اجڑ گیا، ہمارے بچے ذبح کر دیے گئے۔ اس کے بعد ایک ایک سر آیا، ایک ایک بی بی نے آگے بڑھ کر ایک ایک سر کو لیا۔ ذرا امیجن کریں کہ جب پہلی مرتبہ علی اکبر کا سر آیا تو لیلا نے ہاتھوں کو پھیلا کے کہا ہائے میرا علی اکبر، ارے بیٹا شادی کے ارمان تھے، تمہارا لاشا آیا۔ قاسم کا سر آیا، ام فروا آگے بڑھی، علی اصغر کا سر آیا تو رباب نے تڑپ کے کہا ہائے میری گودی اجڑ گئی۔ سکینہ بھی ختم ہو گئی، علی اصغر بھی ختم ہو گیا۔ حسین کے سر کو لیا گیا۔ عزیزو دو سر رکھے ہوئے تھے، کوئی بی بی نے آگے بڑھ کر ان سروں کو نہیں لیا تو فضہ سے عورتوں نے پوچھا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ تو فضہ نے کہا ایسے مت کہو، یہ زینب کے بچے ہیں۔ جب ماتم کیا عباس و علی اکبر کا، عزیزو اس کے بعد چادریں آئی، ایک ایک چادر کو زینب نے بانٹا۔ آخر میں جو تبرک آیا تو ایک چھوٹی چادر بچ گئی، زینب کا دل پھٹ گیا۔ رباب نے چادر کو دیکھا، سکینہ یاد آئی، ماں تڑپ کے رونے لگی کہ ہائے سکینہ کی چادر، سکینہ کے کان کے بالی۔ زینب اٹھی، خبر سکینہ پہ چادر کو رکھا، کہا بیٹی چادر واپس آ گئی، ہم وطن واپس جا رہے۔ اسی طرح پرسہ دو شب اربعین کی مجلس، مولا تمہارے پرسے کو قبول کرے، بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے۔ عزیزو قافلے کو لے کے سیدانی کربلا کی طرف چلی، اور جب کربلا کی طرف چلی، کربلا سے پہلے دو راستے تھے، ایک راستہ مدینے کو جاتا تھا، ایک عراق کی طرف جا رہا۔ چوتھے امام نے پوچھا پھوپھی اماں کہاں جائیں گے؟ تو کہا بیٹا چہلم قریب ہے، میں بھیا کے پاس پہلے جاؤں گی۔ عزیزو آپ امیجن کریں کہ یہ لٹا ہوا قافلہ جب کربلا کی طرف چلا، زمین کربلا پہ پہنچا۔ جب وہاں پہ پہنچا تو زینب نے محمل کے پردے کو ہٹایا، پردے کو ہٹایا تو حسین کی قبر پہ کوئی نہیں تھا۔ دن کی دھوپ تھی، رات کی اوس، کوئی چراغ جلانے والا نہیں، چند خبریں ہیں۔ زینب کا دل پھٹ گیا، کہا ہائے میرے بھائی کا چہلم آ گیا اور کوئی میرے بھائی کا چہلم کرنے والا نہیں ہے۔ عزیزو جو بی بی کے دل کی تڑپ تھی اس کو مرزا دبیر نے اپنے مرثیے کے ایک بند میں کہا، وہ تڑپ کے آپ روئیں گے کہ مرزا دبیر نے شہزادی زینب کے دل کی جو آواز تھی اس آواز کو کہا۔ مرزا دبیر کہتے ہیں کہ بی بی کہہ رہی تھی کہ میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، ہوگا ہجوم خبر پہ ساری خدائی کا، چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا، پرسا بیا کوئی نہیں زہرا کی جائی کا، چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین، اب روزہ کس طرح سے ہو تیار یا حسین، بیٹا بھی ہے بہن بھی ہے نادار یا حسین، آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین۔ آج جو لاکھوں زوار حسین کے پاس جا رہے، یہ زینب کے دل کی خواہش تھی، کہہ رہی تھی سلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ بس دوستوں میں نے مجلس ختم کر دی 2 منٹ میں۔ بی بی زینب نے محمل کے پردے کو ہٹایا، حسین کی قبر کو دیکھا، اونٹ سے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا، دوڑتی ہوئی گئی، خبر حسین پہ اپنے رخسارے کو رکھا، رکھ کے کہا بھیا تیری
بیوی زینب واپس آ گئی. شرمندہ ہوں سکینہ کو لے کر نہیں آئی, تمہارے پیغام کو پہنچا کے آئی. اس کے بعد زینب نے مصیبت کا ذکر حسین سے نہیں کیا. اٹھی بی بی, اٹھ کے چوتھے امام سے پوچھا یہ بتا میرا بھائی عباس کہاں ہے. عزیزو امام نے اشارہ کیا, زینب چلی, ہاتھ میں پیراہن حسین ہے. چلتے ہوئے عباس کی خبر دور سے نظر آئی, بی بی بیٹھ گئی. عباس کی خبر بہت چھوٹی ہے. زینب نے کہا کہ بیٹا میرا بھائی تو شیر تھا, یہ خبر چھوٹی کیسے ہو گئی؟ کہا اتنی تلواریں ماری گئی, اتنے نیزے مارے گئے. زینب گھٹنیوں کے بل چلی, عباس کی خبر پہ ہاتھ رکھا, رکھ کے کہا عباس. زینب واپس آئی لیکن بازوؤں میں رسن باندھی گئی, سر سے چادر چھینی گئی, میری پیٹھ پہ تازیہ میں مارے گئے. میں یزید کے دربار میں جا کے واپس پروردگار میری شہزادی زینب کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. ہر آدمی آمین بولے. خاص دعا کا وقت ہے, شب اربعین ہے. پروردگار میرے مولا حسین کے چہلم کا واسطہ جتنے اس وقت ظاہرین کربلا میں, اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پوری دنیا میں جہاں جہاں حسین کا چہلم بنایا عزادار ہیں, اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. مولا حسین کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. پروردگار ہمارے مرجعوں کو سلامت رکھ. پروردگار ہم سب کو یونائٹ بنا دے. پروردگار کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. امام علی کی محبت میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا. پروردگار میری شہزادی زینب کے روزوں کی حفاظت فرما. آج شب اربعین ہے, سیریا میں تمام سیدانیوں کے روزوں کی تو حفاظت فرما. دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے. اسلام کے پرچم کو سربلند فرما. جنت البقیع, جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے. پروردگار دنیا میں جہاں جہاں شیعت ہے اس کی حفاظت فرما. کچھ مومنین اس وقت بیمار ہیں. ایک مومنہ بیمار ہے اسی لندن میں, ابھی ان کو ہارٹ کا پرابلم ہوا, سٹنٹ ڈالی گئی. تو پروردگار اس مومنہ کو, اور دنیا میں جہاں جہاں ہے, وہ مہدی جس کا ایکسیڈنٹ ہوا, اور رضا عابدی ایک بامبے میں ہمارے خوجے بھائی اس وقت ایکسیڈنٹ ہوا, اور ایک فضا لڑکی, اور جہاں جہاں مولا کے چاہنے والے بیمار ہیں. پروردگار تجھے بیمار کربلا, بیمار مدینہ کا واسطہ, شب اربعین کا واسطہ, حسین کا چاہنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار ہر بیمار کو صحت دے دے, جو بیماریاں جسموں میں اس کو دور کر دے. ہر آنے والی بیماری سے ہم کو محفوظ رکھ. میں اور رزق کی دعا, اپنی دعا کوئی نہیں کراتا, بس یہی بولتا کہ جتنے مرحومین ہیں اللہ ان کی خبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما. اور جس کی آج پہلی رات ہے, جس کا اعلان ہوا, جن کی آج پہلی رات ہے شب اربعین, they are really lucky کہ ان کی پہلی رات شب اربعین ہے. اللہ ہماری بھی ایسی پہلی رات بنے, ان کے درجات, ان کی رات کو رحمت کی رات بنا دے. امام زمانہ کو سلامت رکھ. امام کی سلامتی کے صدقے میں سارے مومنین و مومنات کو سلامت رکھ. امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. جس کی پہلی رات ہے, جن کا اعلان ہوا وہ, اور جو یہاں کی انتظامیہ مینجمنٹ ہے ان کے مرحومین, ملا اصغر صاحب, جتنے یہاں پہ موجود ہیں, یہاں کے جتنے قبرستانوں میں لوگ موجود ہیں, دنیا بھر میں جو موجود ہے. اور ایک ہمارے بڑے مشہور آج ان کا انتقال ہوا, عبداللہ حسین, عبداللہ عباس, ان کے لیے اور سارے مومنین و مومنات کے لیے سورہ فاتحہ.